أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. اور سمود کی طرف بھیجا ان کا بھائی صالح، بولا اے قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی حاکم نہیں تمہارا اس کے سوا، اسی نے بنایا تم کو زمین سے اور بسایا تم کو اس میں، سو گناہ بخشواؤ، اس سے رجوع کرو اس کی طرف، تحقیق میرا رب نزدیک ہے قبول کرنے والا. بولے اے صالح تجھ سے تو ہم کو امید تھی اس سے پہلے، کیا تو ہم کو منع کرتا ہے پرستش کرے جن کی پرستش کرتے رہے ہمارے باپ دادے، اور ہم کو تو شبہ ہے اس میں جس کی طرف تو بلاتا ہے، ایسا کہ دل نہیں مانتا. بولا اے قوم بھلا دیکھو تو اگر مجھ کو سمجھ مل گئی اپنے رب کی طرف سے اور اس نے مجھ کو دی رحمت اپنی طرف سے، پھر کون بچائے مجھ کو اس سے اگر اس کی نافرمانی کروں. سو تم کچھ نہیں بڑھاتے میرا سوائے نقصان کے. اے قوم یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے نشانی، سو چھوڑ دو اس کو کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور مت ہاتھ لگاؤ بری طرح، پھر آ پکڑیں گا تم کو عذاب بہت جلد. پھر اس کے پاؤں کاٹے، تب کہا فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن، اور یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا. پھر جب پہنچا حکم ہمارا، بچا دے ہم نے صالح کو اور جو ایمان لائے اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اور اس دین کے رسوائی سے. بے شک تیرا رب وہی ہے زور والا زبردست طاقت والا. اور پکڑ لیا ان ظالموں کو ہولناک آواز نے، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے جیسے کبھی رہے نہ تھے وہاں. سن لو سمود منکر ہوئے اپنے رب سے، سن لو پھٹکار ہے سمود کو. اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف اپنے نیک و صالح انسان پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. انبیاء علیہ السلام کا سب سے پہلے مشن ہوتا ہے توحید، اللہ ایک ہے. اور حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم میں سے تھے تاکہ قوم کے لوگوں کو اجنبیت معلوم نہ ہو. اسی قوم کے فرد فرید کو اللہ نے نبی اور پیغمبر بنایا جن کو قرآن صالح کہا. حضرت صالح علیہ السلام نے دین کی دعوت دی تو قوم نے حسب عادت ان کو جھٹلایا اور یہ ضد کی آپ کا نبی برحق ہونا ہم جب تسلیم کریں گے
جبکہ ہمارے سامنے اس پہاڑ کی چٹان میں سے ایک اٹھنی ایسی نکل آئی۔ ہم نبی اور پیغمبر مانیں گے، لیکن پہاڑ کے چٹان سے اٹھنی ایسی نکل آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا، تمہارا منہ مانگا معجزہ اگر اللہ نے ظاہر کر دیا اور پھر بھی تم نے ایمان لانے میں کوئی کوتاہی کی تو عادت اللہ کے مطابق تم پر عذاب آ جائے گا۔ بھائی معجزہ جو ہے تم خود مانگ رہے ہو۔ کون مانگ رہا ہے بولو؟ جب قوم معجزہ مانگتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے معجزے کو ظاہر فرماتے ہیں تو پھر اللہ کی سنت رہی ہے، اگر قوم نے نہیں مانا اور ایمان نہیں لائی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو نازل کرتے ہیں۔ اونٹنی پہاڑ کے چٹان سے یعنی پہاڑ کے پتھر سے نکلے، یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ بھائی اونٹنی جو پیدا ہوں گی اٹھنی سے پیدا ہوں گی، جی گائے سے بچے پیدا ہوں گے، بلی سے بچے پیدا ہوں گے، اٹھنی سے تو اٹھنی پیدا ہوں گی، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن پہاڑ کے چٹان سے اور پھر اس پتھر سے اٹھنی کا نکلنا، یہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ بھائی جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اولاد کو یا مختلف جانور ہو حیوانات ہو بچے پیدا کرنے کا، لیکن پتھر سے اٹھنے کا نکالنا یہ صرف اور صرف اللہ کی ہی قدرت ہو سکتی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا بھائی دیکھو تم نے منہ مانگا معجزہ مانگا ہے، اس واسطے اب جو اٹھنی ظاہر ہوگی تو تم نے اس کی ناقدری نہیں کرنا۔ پہاڑ کا چٹان شک ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے یہ منہ مانگا معجزہ مت مانگو، اگر مجھے ڈر ہے تم ایمان نہیں لائے کہ تم پہ عذاب نہ آ جائے۔ تو قوم ضدی تھی کہ نہیں ہم کو تو معجزہ چاہیے، اگر پہاڑ کے چٹان سے اٹھنے نکلتی ہے تو ہم جو ہیں ایمان لائیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، ان کی دعا کی برکت تھی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے چٹان سے اٹھنے کو ظاہر کیا۔ پہاڑ کا چٹان جو پتھر کا بنا ہوا تھا شک ہوا، پھٹا اور وہاں سے اٹھنی ظاہر ہوئی۔ جب اٹھنی ظاہر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس اٹھنی کو کوئی تکلیف مت پہنچانا۔ کیا نہیں پہنچانا؟ ناقۃ اللہ، قرآن نے کہا یہ اللہ کی اٹھنی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بے کعبۃ اللہ یہ اللہ کا گھر، بیت اللہ یہ اللہ کا گھر، ایسی ناقۃ اللہ اللہ کی اٹھنی جس کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ بھائی اس اٹھنی کو نقصان مت پہنچانا، اگر تم نے اس اٹھنی کو نقصان پہنچا دیا تو یاد رکھو اللہ کا تم پہ عذاب آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی تو بالآخر قوم کے لوگوں نے اٹھنی کو ہلاک کر دیا۔ ایسی زبردست اٹھنی تھی کہ ایک دن میں پورے کنویں کا پانی پی جایا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست طاقت اور اٹھنی اس قوم کو دی تھی، لیکن ظالم جو ہیں
اپنے ضد سے باز نہیں آئے اور اللہ کی نشانی کو جو ہے ان لوگوں نے تیر کے ذریعے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ لی گئی اور اونٹنی ہلاک ہو گئی۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا تم نے جو نہیں کرنا تھا کر لیا، اور خدا کے عذاب کے منتظر رہو۔ اس واقعے میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، بسم اللہ، الحمدللہ، یعنی آپ کے دعوی نبوت اور بت پرستی کو منع کرنے سے پہلے ہم کو آپ سے بڑی امید وابستہ تھی۔ اے صالح، توحید کی دعوت دینے سے قبل بت پرستی جو ہم کرتے تھے ہم کو آپ سے بڑی امید تھی، آپ ہماری قوم کے لیے بڑے مصلح رہنما ثابت ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی پرورش بچپن میں نہایت پاکیزہ اخلاق و عادات میں کرتے ہیں، جس کو دیکھ کر سبھی ان سے محبت اور عظمت سے پیش آتے ہیں۔ بھئی حضرت صالح علیہ السلام کا بچپن ایسا پاکیزہ گزرا اور ایسے اخلاق کے اندر گزرا کہ لوگوں کو آپ سے ایک امید ہو گئی تھی کہ جوان ہو کر ہماری قوم کا رہنما اور رہبر بنے گا اور مصلح بنے گا۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، ان کو بت پرستی سے منع کیا، تو ان لوگوں نے کہا بت پرستی ہمارے باپ دادے کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں، اور ہم کو تو آپ سے بڑی امید تھی، لیکن آپ تو ہم سے دور ہو گئے۔ اللہ رب العالمین انبیاء کی پرورش بچپن سے ہی ایسی کرتے ہیں کہ خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعلان نبوت سے پہلے سارا عرب امین کا خطاب آپ کو دیا تھا۔ نبوت سے پہلے سارے عرب نے متفقہ طور پر آپ کو امین کا خطاب دیا تھا کہ امانت دار ہیں، آپ کو صادق کا خطاب دیا تھا، یہ سچ بولنے والے ہیں، لیکن اور آپ کے ساتھ میں پورا عرب محبت رکھتا تھا، پورا عرب آپ سے پیار کرتا تھا، پورا عرب آپ کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ لیکن جب آپ نے دعوی نبوت کے دعویٰ اور بت پرستی سے لوگوں کو روکا، آپ نے اعلان کیا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی اور پیغمبر بنایا۔ جب یہ اعلان کیا لوگوں بت پرستی مت کرو، شرک مت کرو، لات عزا حبل منات کو مت مانو، ایک خدا کو مانو جس نے پوری کائنات کو بنایا سجایا، تو سارا عرب آپ کا مخالف بن گیا، اپنے بیگانے بن گئے، بیگانے اور بیگانے بن گئے، رشتہ دار دور ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ پر جو فتر پڑا ہے وہ اپنے خاندان کے طرف سے پڑا ہے۔ ارے بات سمجھ گئے؟ تمتعوا فی ذالکم ثلاثۃ ایام، اے میری قوم تم نے اونٹنی کو ذبح کر دیا، مار دیا، ہلاک کر دیا، اب خدا کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ 3 دن کے اندر خدا کا عذاب آئیں گا، یعنی جب لوگوں نے حکم خداوندی کی خلاف ورزی کر کے اس معجزے والی اونٹنی کو مار ڈالا، جیسے پہلے ان کو متنبع کر دیا گیا تھا، ایسا کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ اب وہ عذاب اس طرح آیا کہ ان کو 3 روز کی مہلت دی گئی اور بتلا دیا گیا چوتھے روز تم سب ہلاک ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، خدا کے عذاب کا لقمہ بن جاؤ گے۔ تفسیر قرطبی میں ہے یہ 3 روز جمعرات جمعہ ہفتہ تھے،
اتوار کے دن ان پر خدا کا عذاب نازل ہو گیا۔ جمعرات اور جمعہ اور سنیچر یعنی ہفتہ، یہ 3 روز تھے، کیا تھے؟ جو کو مہلت دی گئی، یہ 3 روز کی مہلت دی گئی، اور اتوار کے دن خدا کا قہار اس قوم پر برسا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، یعنی ان ظالموں کو پکڑ لیا ایک سخت آواز نے۔ یہ سخت آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی، جس میں ساری دنیا کی بجلیوں کے کڑک سے زیادہ ہیبت ناک آواز تھی۔ بھائی ایک بجلی کڑکتی ہے تو سارا گھر کیا ہوتا ہے؟ بچے روتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اچھے کے پانی نکل جاتے ہیں بجلی کڑکتی تو۔ اس وقت میں جب انسان باہر رہتا ہے، گھر میں ہوتا ہے تو تھوڑا محفوظ ہوتا ہے، دعا بھی کرتا ہے پیارے اللہ محفوظ فرمائیے، اپنے قہر سے ہم کو اور پوری امت کو بچائیے۔ تو ایک بجلی کی کڑک کی آواز ہم برداشت، بولو بھائی، اچھے پہلوانی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا جا، جبرائیل آواز کو لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز کو لگائی، جس میں ساری دنیا کی بجلیوں کی کڑک سے زیادہ ہیبت ناک آواز تھی، جس کو انسانی قلب و دماغ برداشت نہیں کر سکا۔ ہیبت سے سب کے دل پھٹ گئے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے، مر گئے، خدا کے عذاب میں پکڑے گئے۔ اتوار کے دن قوم صالح پر، سمود پر عذاب آیا۔ اتوار کے دن کون سے دن آیا بولو؟ اتوار کے دن ان پر عذاب آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا قوم صالح سخت آواز کے ذریعے ہلاک کی گئی۔ کیسے بولو بھائی؟ لیکن سورہ اعراف میں ان کے متعلق یہ آیا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، یعنی ان کو زلزلے نے پکڑ لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اس قوم پر عذاب پہلے زلزلے کا آیا۔ کیسا ہے بولو؟ زلزلہ۔ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے ہیں تو ذرا ہلنا شروع کر دے، زمین ہلنا شروع کر دی، اسے زلزلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولو بھائی؟ جب زلزلہ آتا ہے تو اچھی تعمیرات زمین پر آ کر گر جاتی ہیں کہ نہیں گرتی ہیں؟ ساری دنیا دیکھیے کیسے زلزلے دنیا کے اندر آئے، زمین پھٹی ہے اور اچھے راستے پھٹ گئے ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں زمین کا لقمہ بن گئی ہیں۔ بولو بنی کہ نہیں بنی؟ اس آیت سے معلوم ہوا قوم صالح پر پہلے عذاب زلزلے کا آیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ہم نے زلزلے کو بھیجا، زمین کو ہلایا۔ بات سمجھ گئے؟ تو زلزلہ آیا، زمین ہلی، پھر جبرائیل نے بھی آواز لگائی، جس کے ذریعے دماغ پھٹ گئے، دل پھٹ گیا، کلیجے منہ کو آ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان پر عذاب زلزلے کا آیا تھا۔ قرطبی نے فرمایا اس میں کوئی تضاد نہیں، پہلے زلزلہ آیا پھر سخت آواز نے سب کو ہلاک کر دیا۔ واللہ اعلم۔ تو بہرحال بزرگان دین، یہ سب قومیں جن پر خدا کا قہار برسا ہے، کیوں برسا ہے؟ خدا کی نافرمانی کرنے کی طرف سے۔ خدا بزرگ و بالا ترک نافرمانی انسان نے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ بولو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو نافرمانی نہ کرے، انسان ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا، پیارے اللہ میری حفاظت فرمائیے، میں گناہ کرنا بھی چاہوں تو آپ مجھے بچا لیجئے، میرے قدم ڈگمگانے لگے تو آپ رحمت کا سایہ میرے سر پہ ڈال دیجئے۔ بات سمجھ گئے؟ میں ارادہ بھی کروں، چلنا بھی چاہوں تو آپ میرے قدم کو روک دیجئے۔ یوسف بن یعقوب نے کہا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، میں گناہوں سے نہیں بچا ہوں، میرا نفس نہیں بچا، مجھے تو میرے اللہ نے گناہوں سے بچایا ہے۔ بس سمجھ گئے؟
تو انسان یہی کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا لیجئے، گناہوں سے ایسے نفرت دیجئے جیسے نفرت ایک گندی بدبو سے انسان کو ہوتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اے اللہ ہم کرنا بھی چاہیں تو آپ ہمیں روک لیجئے، ہمارے نسلوں کو، ہمارے بچوں اور بچیوں کو گناہوں سے محفوظ رکھیے، اپنے رحمت کے سائے میں ان کو رکھیے، نیک اور اچھے اعمال کی ہم کو ان کو سب کو توفیق عطا فرمائیے۔ یہ انسان انفرادی دعائیں کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے بولو؟ قوم عاد اور قوم سمود پر جو عذاب آئے ہیں، بولو کہ کیوں آئے ہیں؟ ان کی نافرمانی کی طرف سے۔ یہ تو سلام و صلاۃ و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، وجود مسعود پر، کیا آپ کی بابرکت دعا سے ہم محفوظ ہیں۔ حضور نے دعا کی اللہ قوم سمود اور قوم عاد کی طرح، قوم نوح کی طرح میری امت کو ہلاک مت کرنا۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، ورنہ ہم بھی آج پتہ نہیں زمین کا لقمہ بن چکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال بزرگان دین، اللہ کی نافرمانی سو اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، نیک اور اعمال صالح والا زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔